قاسم علی شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں آج بھی اسی ٹاؤن میں رہتا ہوں جس میں واصف علی واصف صاحب رہتے تھے، تو میرے لیے کھوجنا جاننا محبت کی بنیاد پر بڑا آسان تھا۔ گلشن راوی میں واصف علی واصف صاحب رہا کرتے تھے، فردوس کالونی میں۔ تو جب میں نے جاننا ڈھونڈنا شروع کیا میں بڑا حیران ہوا۔ واصف علی واصف صاحب عام انسان سے بڑے انسان سب کے ساتھ تھے۔ آپ کا رویہ بڑا غیر معمولی تھا۔ مجھے وہ لوگ بھی ملے جو واصف علی واصف صاحب کے گھر کے الیکٹریشین تھے، مجھے وہ لوگ بھی ملے جو واصف علی واصف صاحب کی شیو کیا کرتے تھے، مجھے وہ لوگ بھی ملے جو واصف علی واصف صاحب کے کولیگ تھے، مجھے وہ لوگ بھی ملے جو ان کے محلے دار بھی تھے۔ ایک چیز ان سب میں نے کامن دیکھی، مشترک دیکھی، کہ وہ سب کے سب ایک چیز کو بیان کرتے تھے کہ واصف علی واصف صاحب عام انسان نہیں تھے۔ اخلاق میں، تمیز میں، حیا میں، ویلیو ایڈ کرنے میں ان کے محلے دار کہتے ہیں یار ایسا محلے دار ہم نے نہیں دیکھا۔ بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی ان کی محلے داری بالکل ویسی تھی جیسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ اپنے محلے دار کا احساس کرو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل اپروچ کا ہونا یہی تو تاثیر پیدا کرتا ہے۔ آج اچھی اچھی باتیں کرنے والے بڑے ہیں، اس معاشرے میں اچھی بات لکھنا اور اچھی بات کہنے والی فوجوں کی فوجیں موجود ہیں، لیکن تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے۔ جب تاثیر اور اثر نہیں ہوتا تو پھر یاد رکھو وجہ یہ ہوتی ہے قول و فعل میں تضاد ہے۔ واصف صاحب جو کہتے تھے پہلے عمل کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ اگر وہ کہتے تھے کہ بے وفا کے ساتھ وفا کرو تو بے وفا کے ساتھ وفا کر کے ہی آپ نے یہ راز پایا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بات کر رہے ہوں اور اس پہ آپ نے عمل نہ کیا ہو۔ دیکھو جس طرح انسان کی زندگی ہے 60 70 80 سال، دنیا میں نظریے، فلسفے اور سوچ کی بھی زندگی ہوتی ہے، اور یہ بعض اوقات بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی پتھر کے بنے ہوئے محل اگر جا کے دیکھو تو شاہی قلعہ کوئی 400-500 سال پرانا ہے، کتنی بار ریپیئر ہوا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں کھنڈر ہیں، کہیں مونجو داڑو اور ہڑپا، بڑے پرانے۔ اسی طرح پرانی بات بعض اوقات زندہ ہوتی ہے، جس طرح بندہ زندہ ہوتا ہے اپنی عمر تک، بات کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات قدرت کسی کی بات کو لمبی زندگی دے دیتی ہے۔ کیسے؟ مثال دے دیتا ہوں۔ سقراط کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ تھا، مسکرا رہا تھا۔ کسی پاس کھڑے نے پوچھا سقراط زہر کا پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں حیران ہوں، مجھے زہر پلانے والے یہ بھول ہی گئے ہیں کہ مجھے زہر پلایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، میری سوچ کو نہیں مارا جا سکتا۔ جو سوچ میں نے دے دی ہے اس سوچ کو اب روکے گا کون؟ وہ سوچ تو عام ہو جائے گی۔ اور یہ بات اتنا بڑا سچ تھا، آج ہزاروں سال بعد بھی سقراط کے جملے، سقراط کا زہر کا پیالہ، سقراط کا سچ اور سقراط کی گفتگو کہیں نہ کہیں تذکرہ اس کا موجود ہے۔ تو ثابت ہوا جس کی بات موجود ہے، جس کا نظریہ موجود ہے، جس کی سوچ موجود ہے، وہ خود موجود ہے۔ واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا واصف صاحب کوئی مرتا کب ہے اور جیتا کب ہے؟ تو آپ نے کہا جو دلوں میں زندہ ہے زندہ وہی ہے، جو دلوں سے اتر گیا وہ مر گیا۔ دل میں آنے والا زندہ ہوتا ہے۔ دنیا کے کتنے نام ایسے ہیں جو دلوں میں زندہ ہیں۔ آج لوگ اپنے ابا جی کی 10ویں برسی بھولے ہوتے ہیں، یعنی انسان اتنا محدود ہے کہ 10ویں بار بھی 11ویں برسی پر یاد بھی نہیں ہوتا کہ برسی کی ڈیٹ کیا تھی۔ اس لیے جانے کے بعد اپنے پیچھے اپنی اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کی اچھی یادوں کی وجہ سے آپ کو یاد رکھا جائے۔